بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیریز ہے پچھلی قوموں کے حالات۔ ہم اس سیریز میں گزشتہ جو بھی قومیں اس دنیا میں گزری ہے، جن کا ذکر قرآن اور احادیث میں آیا ہے، ان قوموں کے حالات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ قوم کہاں رہا کرتی تھی، وہ قوم ان کا پیشہ کیا تھا، اللہ نے ان قوموں کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، کیا کیا آسائش عطا فرمائی، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں آخر وہ قوم جو بڑے محلات اور مکانات میں رہا کرتی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازی تھی، آخر وہ قوم کیسے ہلاک ہوئی، ایسی کون سی نافرمانیاں کری، ایسی کون سی بدعمالیاں کری، ایسے کون سے گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ قوم کی نعمتیں بھی چھلنی گئی اور اس قوم کو اس دنیا سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو آج بھی ہم اپنے اس سیریز کے اندر، اس ایپیسوڈ کے اندر کسی ایک قوم کے بارے میں سنیں گے، اور اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ قوم سمود یہ قوم عاد کے بعد آئی۔ قوم سمود یہ قوم عاد کی ہی نسل سے تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بیٹے سمود کے نسل سے یہ قوم وجود میں آئی۔ اسی وجہ سے اس قوم کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ قوم سمود کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ قوم حجاز اور شام کے بیچ میں آباد تھی۔ یہ قوم کے لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ شمالی اور مغربی علاقے تک پھیل گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو زرخِ زمین عطا فرمائی ہوئی تھی، جس میں خوب فصلیں تھیں اور ہرے بھرے کھیت اور میوے اور پھلوں سے بھرے ان کے پاس باغیچے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پہاڑوں اور چٹانوں کو چیر کر عالی شان خوبصورت محلات، مکانات بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی عرب میں ان کے محلات کے اثرات موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ قوم نعمتوں اور عیش و آسائش کے ملنے کی وجہ سے غرور و تکبر میں آ گئی، سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرنے لگی اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ یہ بات بھلا بیٹھے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ پاک نے انہی کی نسل کی قوم عاد پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صف ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں نافرمانیوں سے باز رہنے کا حکم دیا، مگر قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر لیا کہ ہمارے پاس جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ ایک معجزہ لے کر آیا ہے، اگر تم اللہ پاک کے سچے نبی ہو تو ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے پوچھا، آخر آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اور خوبصورت ہو اور ہر نقص و عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور چٹان کی طرف اشارہ کیا، تو اشارہ کرتے ہی دیکھتے اس پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اور ظاہر ہوتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ قوم کے لوگ یہ منظر دیکھ کر لاجواب ہو گئے، مگر کچھ بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس قوم کے لوگوں نے معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم اپنی سرکشی اور گمراہی کے اندر مبتلا رہی۔
قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہا تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور اللہ پاک کی نشانی ہے، تم اسے زمین پہ چھوڑ دو اور اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ پاک کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، اس طرح اللہ پاک کی بھیجی ہوئی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے ماجرا دیکھ کر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور پینے کے لیے ہمیں پانی نہیں ملتا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن قوم کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد قوم کے لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے، چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف نام کا ایک آدمی تھا۔ ساری قوم کے کہنے پر وہ اس اونٹنی کو جان سے ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اسے منع کرتے رہے، مگر قدار بن سالف نے سب سے پہلے اس اونٹنی کے چاروں پیروں کو کاٹا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر اللہ پاک کے عذاب کا ظہور کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا 3 دن تک اپنے گھروں میں جتنا عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آئے گا۔ اس عذاب کی علامت یعنی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے دن چہرہ زرد یعنی پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ یعنی لال ہو جائے گا، تیسرے دن کالا ہو جائے گا اور چوتھے دن تم پر عذاب آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن صبح صبح ایک خوفناک چیخ اور بجلی کی کڑک سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، جس کی وجہ سے قوم سمود کے لوگ منہ کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ عذاب کی شدت کا عالم یہ تھا کہ قوی اور طاقتور لوگ عذاب کے وقت نہ بھاگ سکے نہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ عذاب کے بعد بستی ایسی لگ رہی تھی جیسے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، آج آپ نے پچھلی قوموں کے حالات سیریز کے اندر قوم سمود کے احوال کے بارے میں سنا۔ وہ قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی شجاعت اور بہادری والی تھی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں کو چیر دیا کرتی تھی اور اس کے اندر عالی شان محلات اور مکانات بنا لیا کرتی تھی۔ اب اتنی یہ طاقتور قوم، جب اس قوم کے اندر سرکشی آئی، جب اس قوم نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا، اللہ پاک کے نبی کا انکار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اونٹنی اس پہاڑ سے نکالی تھی جو کہ ناقۃ اللہ تھی، یعنی اللہ کی نشانی تھی، اب اس اللہ کی نشانی کو انہوں نے قتل کر دیا، جان سے ختم کر دیا، تو بالآخر اس قوم پر عذاب کیسا آیا کہ ایک چیخ، زوردار خوفناک چیخ سنائی دی اور زلزلہ آ گیا زمین کے اندر، جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ اوندے زمین پر گر گئے اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا اور وہ قوم اس زمین سے صف ہستی سے مٹا دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے، جو قوم اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتی ہے، ان کی گستاخی کرتی ہے، ان کی تعظیم و توقیر بجا نہیں لاتی، اللہ اس قوم کو صف ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات پر دل لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی قوم کے حالات کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے رستے پر شعور